عزیزان گرامی قدر، عزیزات گرامی قدر، یہ آپ روزہ شریف کی اندر کی ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر ریاض الجنہ کی طرف سے لی گئی ہوگی، ریاض الجنہ شریف کی طرف سے جالیوں میں سے یہ تصویر لی گئی ہوگی۔ جو آپ کو فرش نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہلکے سبز رنگ کا آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو کپڑا ہے یہ قصبہ مقصورہ شریف کے اوپر ہے، مقصورہ شریف کے اوپر۔ مقصورہ شریف وہ قبہ مبارک ہے جس کے اندر نیچے تہہ خانے میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی قبر اطہر ہے۔ یہ اصولی طور پر بیت الشرف ہے۔ یہ جو آپ کو فرش نظر آ رہا ہے یہ ماں جی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ اس کے ساتھ متصل بیت الشرف ہے، سیدتنا سیدت النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر، یہ بیت الشرف ہے۔ اصولی طور پر آقا و مولا علیہ السلام کی قبر اطہر دار فاطمہ میں ہے سلام اللہ علیہ، لیکن چونکہ مشہور ہو گیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں ہے، تو یہ بات مشہور ضرور ہو گئی ہے، لیکن صحت واقعہ یہ ہے، صحت اثر یہ ہے، صحت روایت یہ ہے کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک اس احاطہ مبارک میں ہے جو بیت الشرف کا حصہ ہے، یعنی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے گھر مبارک کا، بیت الشرف کا۔ اور میرے آقا و مولا علیہ السلام کے مقصورہ شریف کی طرف داخلی راستہ بھی صرف ایک ہے۔ اس کو آپ میں سے جتنے احباب، میرے بچے اور میری بچیاں عمرہ کے لیے حج کے لیے گئے ہیں، باب جبریل کی طرف سے جب آپ داخل ہوتے ہیں، اس طرف سے خواتین کا داخلہ تو میرے خیال میں الاؤڈ نہیں ہے، معتمرین یا حجاج جب اس طرف سے داخل ہوتے ہیں باب جبریل کی طرف سے، تو آپ کے بہانے ہاتھ پر قالین جو بچھا ہوا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ایک راستہ سیدھا آتا ہے، آپ سیدھے آئیں گے تو روضہ شریفہ کی پشت کی طرف آپ گزریں گے، متصل ایک چبوترا ہے، یہ کاتبین وحی کا چبوترا ہے، بالکل حجرات مبارکہ سے، بیت الشرف سے، حجرہ ام المومنین عائشہ سے جو متصل اور لگا ہوا اونچی جگہ ہے، چبوترا ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوں گے۔ یہ کاتبین وحی کا چبوترا، درمیان میں راستہ ہے، آپ کے دائیں طرف جو چبوترا ہے وہ اصحاب صفہ کا ہے۔ اس سے پہلے جب آپ باب جبریل سے انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو بائیں ہاتھ پر آپ ایک تکونی صحن دیکھتے ہیں، ساتھ تالا لگا ہوا ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر ہے۔ داخلی دروازہ صرف یہی ہے، باقی کسی طرف سے داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قبر اطہر تہہ خانے میں ہے۔ ابتدا میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قبور مبارکہ، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کو، قبر اطیب کو اور شیخین معظمین کی قبور کو مقصورہ میں بند کر دیا تھا۔ یہ مقصورہ یوں سمجھے بالکل نیچے فاؤنڈیشن سے اوپر تک ہے۔ تو اس کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنوائی تھی، لیکن وہ مقصورہ شریف سے باہر کی طرف تھی۔ تو قبر اطہر مبارکہ کی طرف
کوئی دروازہ کوئی راستہ نہیں ہے. قبر اطہر نیچے سے اوپر تک مقصورہ شریف میں بند ہے. مقصورہ شریف سے اوپر پھر حجرہ ہے، حجرے سے اوپر پھر گنبد خضرا ہے. گنبد خضرا شریف ابتدا میں ابیض تھا. یہ فاطمین مصر کا کارنامہ ہے. جو مصر میں فاطمین مصر حکمران تھے، انہوں نے ابتدا میں مقصورہ شریف کے اوپر گنبد بنایا، اور یہ سفید رنگ کا تھا، چاندی کا بنا ہوا تھا. پھر آل عثمان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے سبز رنگ کا بنوایا، تو اب اسے گنبد خضرا کہتے ہیں. باقی جب ہم باب السلام آل سعود کے دور میں بنا ہے. باب السلام کی طرف سے جس وقت ہم انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ممبر شریف کے پاس سے گزرتے ہیں. ممبر شریف تک ریاض الجنہ ہے. ممبر شریف سے آگے جب جاتے ہیں تو ایک جگہ یہ مسلط الرسول ہے. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام یہاں صحابہ اکرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے. آپ باہر کی طرف سے خارجی سین سے جب دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا شریف کے آپ کے بائیں ہاتھ پر ایک چاندی کا گنبد ہے. یہ مسلط الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عین اوپر ہے. گنبد شریف اور مصلی شریف ریاض الجنہ کے اندر ہے. جب ریاض الجنہ سے آپ آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کے باہنے ہاتھ پر دو جالیاں لگی ہیں، دو مواجہات لگے. ان کے سامنے آپ کو خالی جگہ نظر آئے گی. یہ ام المومنین کا حجرہ ہے. میرے آقا کی قبر یہاں نہیں ہے. یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر مواجہ شریف ہے. اس کی سیدھ میں آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر ہے. لیکن آپ سقف کو دیکھ رہے ہیں. جالیوں مبارک کے اندر سے جو آپ کو فیروزی کپڑا یا گہرا سبز کپڑا نظر آتا ہے، وہ مقصورہ شریف کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، قصوہ شریف. تو آپ کی نظر اس وقت چھت پر ہوتی ہے، سقف پر ہوتی ہے. قبر اطہر چھت کی نیچے ہے. تو یہ اصولی طور پر بیت الشرف ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا. اس وجہ سے میں نے ہلکی پھلکی اس کی وضاحت کی. ذکر حبیب ہو گیا. اللہ آپ کے درجات بلند کرے. جزاکم اللہ. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اللہم ارزقنا زیارت الحرمین الشریفین سعیدین نیرین منیرین طیبین فی کل شہر وفی کل عام.